بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علم صرف کی کتاب علم الصیغہ کو شروع کرنے جا رہے ہیں، جو صرف کی انتہائی جامع ترین کتاب ہے۔ جو طالب علم بھی علم صرف کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم الصیغہ کو زبانی یاد کرے اور اس کے قواعد کے مطابق جو تعلیل کی جاتی ہے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کرے۔ علم الصیغہ کے مصنف ہیں حضرت مفتی محمد عنایت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو یوپی میں ضلع بارہ بنکی میں 9 شوال 1228 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ان کے والد صاحب ان کو کاکور منتقل کر لیے۔ 1857 میں جو مشہور جنگ آزادی ہوئی اس میں صاحب علم الصیغہ بھی شریک تھے، جس کی پاداش میں انگریزوں نے صاحب علم الصیغہ کو قید کر کے جزیرہ انڈمان میں بھیج دیا۔ وہی صاحب علم الصیغہ نے یہ مشہور و معروف کتاب علم الصیغہ تصنیف فرمائی ہے، حالانکہ اس وقت صاحب علم الصیغہ کے پاس کسی فن کی کوئی کتاب موجود نہیں تھی، خود یہ بیان فرمائیں گے۔ پھر وفات صاحب علم الصیغہ کی 7 شوال 1279 ہجری میں ہوئی۔ وہ اس طریقے سے کہ صاحب علم الصیغہ سفر حج پر روانہ ہوئے، پانی کے جہاز سے سفر ہوا کرتا تھا، تو جدے کے قریب جب جہاز پہنچا تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ جہاز غرقاب ہو گیا، یعنی ڈوب گیا۔ صاحب علم الصیغہ اسی جہاز میں تھے، حالت احرام میں تھے اور نماز کی نیت باندھے ہوئے تھے۔ اس وقت صاحب علم الصیغہ کی عمر 52 سال تھی۔ اللہ رب العزت صاحب علم الصیغہ کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ دیکھیے یہ علم صرف میں کتاب ہے، یہ تعریف تو آپ حضرات کے سامنے بعد میں آئے گی، پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ الحمد للہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاثقال۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس کے ہاتھ میں تمام احوال کا بدلنا اور تمام بوجھوں کا ہلکا کرنا ہے۔ والصلاة والسلام على سید الہادین الی محاسن الافعال۔ رحمت کاملہ اور سلامتی نازل ہو ان لوگوں کے سردار پر جو اچھے اعمال کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ وعلى آلہ وصحبہ المضارعین له فی الصفات والاعمال۔ اور آپ کے آل اور ان اصحاب پر جو آپ سے مشابہت رکھتے ہیں صفات میں اور اعمال میں۔ یہ کتاب کا مقدمہ ہے۔ آگے صاحب علم الصیغہ فرماتے ہیں، اما بعد می گوید بندہ نیاز مند بارگاہ رب سمد، المعتصم بذیل سید الانبیاء محمد عنایت احمد غفر له الاحد، کہ این رسالہ ایست در علم صرف۔ بہرحال حمد و صلات کے بعد تو بندہ نیاز مند بے نیاز پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، جو سید الانبیاء کے دامن کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے، یعنی محمد عنایت احمد۔ اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرمائے کہ یہ ایک رسالہ ہے جو علم صرف میں لکھا گیا ہے۔ بپاس خاطر شفیق محسن مجمع محاسن حافظ وزیر علی صاحب بجزیرہ انڈومین بمعرض تحریر در آمد، ورود حقیر درا جزیرہ از نیرنگ تقدیر بودا و کتاب از ہیچ علم نزد خود نداشت۔ این رسالہ را بوضع نگاشت کہ بجائے میزان و منشعب و پنجگنج و زبدہ و صرف میر بکار آید و بر فوائد دیگر ہم مشتمل باشد، کہ ایک رسالہ ہے علم صرف میں جو مشفق محسن جامع محاسن حافظ وزیر علی صاحب کی خاطر جزیرہ انڈمان میں لکھا گیا ہے۔ حقیر کا اس جزیرے میں آنا تقدیر کا کرشمہ تھا، یعنی صاحب کتاب لکھتے کہ بس اللہ کو منظور تھا، اس لیے بندہ اس جزیرے میں پہنچ گیا۔ کوئی بھی کتاب کسی علم کی اپنے پاس نہیں تھی۔ یہ رسالہ اس طرح لکھا گیا کہ میزان، منشعب، پنجگنج، زبدہ اور صرف میر کی جگہ کام آئے، یعنی
جس نے میزان نہیں پڑھی، منشعب نہیں پڑھی، پنجگنج نہیں پڑھی، زبدہ نہیں پڑھی، صرف میر نہیں پڑھی، وہ اگر اس رسالے کو اہتمام سے پڑھ لے گا تو ان تمام کتابوں سے جو فوائد حاصل ہونے ہیں اکیلی علم الصیغہ سے وہ فائدے حاصل ہو جائیں گے، اور دوسرے فوائد پر بھی مشتمل ہے۔ نفع اللہ بہ الطالبین ورزقہم وإیایا اتباع سنت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ اجمعین۔ اللہ رب العزت اس کے ذریعے طلبہ کو نفع پہنچائے اور ان کو اور مجھے سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ علم صرف کی مشہور و معروف کتاب ہے جس کی تمہیدی باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں۔ اب جو ضروری باتیں ہوتی ہیں کسی بھی فن کو شروع کرنے کے لیے، یعنی علم صرف کی تعریف کیا ہے، علم صرف کا موضوع کیا ہے، اور علم صرف کی غرض و غایت کیا ہے، اس کو سنیے۔ تو علم صرف کی تعریف، علم صرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان، الفاظ کی مختلف شکلیں بنانے اور ان میں تغیر کرنے کا طریقہ اور ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہو۔ سیدھی سیدھی بات مختصر الفاظ میں، یعنی آپ صیغوں کو پہچان جائیں گے کون سا صیغہ کس طریقے سے بنانا ہے، چاہے وہ افعال کے صیغے ہوں، چاہے وہ اسماء مشتقہ کے صیغے ہوں، اور پھر آپ اس فن کو پڑھنے کے بعد تعلیل کرنے پر بھی قادر ہو جائیں گے، یعنی بہت سے کلمات کی شکلیں بدلی ہوئی ہوتی، جیسے قالا باع اصل میں قوالا تھا، بیع تھا، تو یہ قالا قوالا سے قالا کیسے ہوا، یہ علم صرف پڑھنے کے بعد ہی معلوم ہوگا۔ تو یہ علم صرف کی تعریف ہے۔ موضوع اس علم کا افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ غیر جامدہ ہیں۔ افعال متصرفہ کا مطلب وہ افعال جن سے ماضی، مضارع اور امر کی گردان آتی ہے ان کو افعال متصرفہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ علم صرف میں افعال متصرفہ سے ہی بحث ہوتی ہے، افعال غیر متصرفہ یعنی افعال جامدہ سے بحث نہیں ہوتی ہے، جیسے افعال مدح و ذم ہیں، نعمہ، بئس، یہ افعال جامدہ کہلاتے ہیں۔ ان سے ماضی، مضارع اور امر تینوں کی گردانیں نہیں آتی، لہذا ان سے علم صرف میں بحث نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے علم صرف کا موضوع اسماء متمکنہ غیر جامدہ ہے، اس کو دوسرے الفاظ میں اسماء مشتقہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ علم صرف کا موضوع ہے۔ علم صرف کی غرض و غایت یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں لفظی غلطی سے محفوظ رہے۔ پھر ایک بات آتی ہے کہ مدون کون ہے، تو مشہور تو یہی ہے کہ علم صرف کے جو مدون ہے وہ معاذ ابن مسلم الفرہ ہیں، جو متوفہ ہیں 187 ہجری میں، انہوں نے اس کو وضع کیا ہے۔ لیکن بہت سے حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ علم صرف کے مدون اول امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جب سے نحو کی بنیاد ہوئی اسی وقت سے علم صرف وجود میں آیا۔ شروع میں علم نحو اور علم صرف ساتھ ساتھ تھا، بعد میں ان کو علیحدہ کیا گیا۔ امام فرہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم صرف کو علم نحو سے علیحدہ کیا۔